أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہر ہفتے کے دن تھوڑا سا وقت نکال کر ساتھی جمع ہوتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کی اس طلب کو، اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک کو بہت محبوب ہے کہ ایک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ مشکل وقت میں اعانت، صلہ رحمی اور غمخواری کا معاملہ کر لے. اسی لیے حکم فرمایا، امر کا صیغہ استعمال ہوا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت اور تعاون، مدد کرتے رہو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، ایک دوسرے کا ساتھ دو. لیکن وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں، نافرمانی اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی معاونت کبھی بھی مت کرو. یہ اللہ پاک نے واضح طور پہ ایک ضابطہ ذکر کیا. معاونت نیکی اور خیر کے کاموں میں یہ اللہ کو بہت پسند ہے، محبوب ہے. لیکن معاونت شر کے کام میں، گناہ کے کام میں، نافرمانی کے کام میں، یہ اللہ پاک کو انتہائی درجے میں ناپسند ہے. اور پھر انسان جب کسی تکلیف کے وقت میں، کسی چیز کی ضرورت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، ایسے وقت میں اگر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اعانت کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد
ما کان العبد فی عون اخیہ، ایک بندہ جب اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اس کی ضرورت اور تکلیف کے وقت میں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس بندے کی مدد میں لگ جاتی، اللہ اس کے کام بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ مشکل میں ہاتھ بٹانا، کسی کے ساتھ اعانت کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے دوستو، چھوٹا عمل نہیں۔ لیکن چونکہ ہر چیز میں مزاج انسان کے اندر آج حرص کا ہے، اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آج ہم نے ہر چیز کی ایک قیمت طے کر دی، یعنی گویا کہ اس دنیا میں کوئی کام مجھے بلا عوض بلا قیمت کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک اسلامی معاشرہ اور سنجیدہ انسانی معاشرہ، یقین کریں، وہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کبھی نہیں کرتا کہ آپ ہر چیز کی ایک قیمت ہو، ایک ریٹ ہو، ایک بل ہو، وہ طے ہو جائے۔ جیسے آج کل ہے، اب آپ نے ایک کاغذ لینا ہے تو تب بھی آپ بھئی کاغذ دے دیں، اچھا جی 20 روپے دے دیں، اچھا بھئی آپ سگنیچر کر دیں اس پہ 100 روپے دے دیں، اس پہ سٹیمپ لگا دیں، اچھا جی 300 روپے دے دیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ماحول کے اندر ہر کام ایک معاوضے کی طرف چلا گیا۔ آپ بتائیں وہ جو احادیث، وہ فرامین، وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی تعلیمات جو ایک مشکل وقت میں ایک مسلمان کے ساتھ غمخواری کے، صلہ رحمی کے، مواسات کے، ایثار کے، وہ کہاں چلے گئے یا وہ کس دن سامنے آئیں گے؟ اب آج جو صورتحال ہے، بہت ساری مشکلات نے ہمیں ماحول میں گھیرا ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پہ شہر میں پانی کی قلت ہے، تنگی ہے نا، پانی کی تنگی ہے، لیکن ایک مسلمان کو اللہ نے وسعت دے دی، اس کے پاس سہولت ہے، اس کے پاس راحت ہے، اس کے پاس آسانی ہے، اس کے گھر پانی آ رہا ہے، کنویں کا آ رہا ہے، بورنگ کا آ رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو سہولت ہے، آ رہا ہے۔ لیکن جو اس کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہے، جو غریب ہے، پریشان ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے۔ تو اب ایسی صورت میں کہ جب ہمارا ماحول، محلہ اور معاشرہ اور سب ہمارے مسلمان بھائی اور پڑوسی ہیں، اگر آج وہ ایک تکلیف میں آ گئے ہیں تو میری ذمہ داری اس میں کیا بنتی ہے، یہ سمجھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے دوست۔ مجھے بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ جو سخت صورتحال ہے، پانی کی قلت ہے اندر، تو بعض لوگوں نے اپنی لائنیں لوگوں کو استعمال کے لیے دی کہ بھئی آپ اس میں سے پانی بھر لیں، اور پھر اس کی ایک قیمت طے کر دی کہ آپ نے ایک بالٹی اگر بھری ہے یا ایک ڈبہ اگر آپ نے بھرا ہے، آپ اس کے 20 روپے دیں، آپ اس کے 30 روپے دیں، اگر آپ زیادہ بھر رہے ہیں 200۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی مقصد یہ کہ ایک پانی کی بھی ایک قیمت لی جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس شرکاء فی الثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پوری انسانیت شریک ہے، اس کی قیمت نہیں ہوگی۔ الماء والکلأ والنار۔ کتنی چیزیں فرمائیں؟ 3 چیزیں، الماء والکلأ والنار۔ 3 چیزوں میں انسانیت مشترک ہے، پانی میں، خودرو گھاس سبزہ، تیسرا آگ میں۔ بات سمجھ گئے؟ مقصد یہ کہ ایک پانی آ رہا ہے، ایک نہر کا پانی ہے، ایک کنویں کا پانی ہے، ایک لائن کا پانی ہے، اور ایک آدمی جا کے وہاں بیٹھ جائے، اپنا بورڈ لگا دے اور کہے بھئی جو اس لائن سے پانی بھرے گا وہ پہلے مجھے 50 روپے دے گا، یہ ناجائز کر رہا ہے۔ یا ایک آدمی آگ جلا کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آیا کہ جی مجھے وہ اپنا چولہا جلانا ہے، کہا 10 روپے دے دو، لے جاؤ اس میں سے۔
یا وہ گھاس پھوس جنگلی گھاس یا جو خودرو گھاس وہ اگی ہوئی ہے اس پہ ہر جانور کا حق ہے، وہ چر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی جا کے وہاں بیٹھ جائے ڈٹ کر اور کہے کہ بھئی یہاں سے کوئی کسی کا جانور چرے گا تو وہ مجھے پیسے دے گا، حدیث پاک میں اس چیز کی ممانعت فرمائی گئی، منع کیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ رہ جاتی ہے یہ بات، یقیناً ذہنوں میں بات ہوگی کہ بھئی یہ جو ہم پانی کے بل بھرتے ہیں یا یہ جو ٹینکر منگاتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں کہ یہ ایک حق الخدمت کی رقم ہوتی ہے۔ حق الخدمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر تک، آپ کی بلڈنگ تک لائن آئی ہے اور ایک نظام ہوا ہے، ایک ترتیب ہوئی ہے، اس حق الخدمت کا ایک عوض رکھا گیا۔ یا جو گاڑی والا آپ کے گھر تک گاڑی لا رہا ہے، اس کی گاڑی کا پیٹرول جلا ہے، اس نے اپنا وقت دیا ہے، وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، اس اینڈرائڈ کا ٹیکس اس نے بھرا ہے، اس کے عوض وہ آپ سے لیتا ہے، چلو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ طریقہ کہ میں نے دیکھا بھئی علاقے میں پانی نہیں ہے، میری بورنگ میں تو پانی آ رہا ہے، پائپ نکال کے باہر بیٹھ گیا کرسی پر اور کہا بھئی اپنے اپنے ڈبے بھریں اور 20 روپے میرے ڈبے میں ڈالتے رہے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ نے اگر موقع دے دیا، اور یقین کرے ایک آدمی کسی کو ضرورت کے موقع پر ایک گلاس پانی کا دے دے، ہے نا، روایت سنی ہے نا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو انسان ایک گلاس پانی کا پلا دے گا تو موت کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے اس کو آب حیات پلاتے، اتنی بڑی روایت ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو ضرورت کے وقت، ان کی پیاس کے وقت پانی پلائے گا، پھر جبرائیل علیہ السلام نہیں، فرمایا اس کی موت کے وقت اللہ پاک خود اس کو پانی پلاتا۔ اور ہم اس رخ پہ چل پڑے، چلو بھئی لوگوں کی ضروریات سے، یہ نیکی اور ایثار یہ ہے کس زندگی اور کس دنیا کے اندر؟ یہ تو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ کے پاس وسعت ہے، آپ لوگوں کے لیے کھول دیں، سہولت کر دیں۔ اس لیے فرمایا نا کہ جس نے کسی شخص کو تکلیف کے وقت لباس پہنا دیا تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں سبز پوشاک تیار کر لیتے ہیں، جس نے کسی کو لباس دیا۔ اور ہمارے بزرگوں نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص، ایک تابعی گزرے ہیں اور ان کا نام تھا صفوان ابن سلیم رحمہ اللہ تعالی۔ یہ تابعی تھے اور ملک شام میں رات گئے، اپنی مسجد سے نکلے، گھر جا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، کیا دیکھا کہ غریب آدمی باہر کھڑا ہوا سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کانپ رہا ہے بالکل۔ تو جو اضافی لباس تھا نا، تو ایک تو عام لباس، ایک اوپر جیسے آپ نے سویٹر اپر پہنا ہوا ہے، گرم چیز ہے، اور تو کوئی چیز ان کے پاس تھی نہیں، حضرت نے وہ اپنا زائد لباس اتار کر کے جو وہ ان کو پہنا دیا، اس آدمی کو پہنا دیا۔ تو کہتے مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص سو رہا تھا اور اس نے خواب دیکھا کہ اس کو کسی نے کہا کہ جاؤ ملک شام کے اندر ہمارا ایک بندہ ہے، اس کا نام صفوان ہے، اور اس سے کہو کہ تم نے جو لباس ہمارے ایک بندے کو پہنا دیا ہے، اللہ اس پہ راضی ہے اور آپ کے لیے جنت میں ایک محل بنانے کا حکم دیا۔ تو جو چھوٹے چھوٹے اعمال انسان موقع پر کر لے، یہ موقع ہوتے ہیں نا، اور آج ہم اتنے موقع پرست ہو گئے ہیں دوستوں کہ موقع سے، انسان کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانے پہ تل جاتے ہیں۔ چلے بھئی اس چیز کی شارٹیج ہے، اس کی تنگی ہو گئی ہے، اس کی قیمت بنا کے اس پہ بیٹھ جاؤ، بجائے اس کے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، انسان لوگوں کے لیے سہولیات آسان کر دیتا۔ آپ کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، آپ کہے کہ جی میں اندر کی ہر گلی میں بورنگ کر کے ہر گلی والوں کو بورنگ کا پائپ دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو سہولت ہو جائے، پانی کی آسانی ہو جائے، لوگوں کے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ اس کے بجائے اس طرح انسان مال کا حریص بن جائے کہ چلو بھائی اب تو لوگ پریشان ہیں، وضو اور استنجا کا پانی نہیں ہے،
چلو اس کی قیمت طے کر کے اس پر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ وہ نیکی اور خیر کے مواقع ہوتے ہیں جو اللہ پاک اپنے بندوں کو دے دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ موقع دے رہا ہوں، تمہارے پاس موقع ہے اور اس سے خوب کما لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ متمول تھے، اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا، مدینہ منورہ کے اندر قحط پڑ گیا اور اشیاء خوردنوش کی قلت ہو گئی، لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بھئی اب کیا کریں؟ تو ملک شام سے ایک قافلہ آیا، اس لیے کہ وہاں 2 سفر ہوتے تھے، گرمی کے موسم میں لوگ شام جاتے تھے، سردی میں یمن جاتے تھے۔ تو شام سے ایک بہت بڑا قافلہ اونٹوں کا آیا، اور جب آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ انہوں نے منگایا تھا، تو مدینہ منورہ کے تاجر جمع ہو گئے اور فرمانے لگے کہ آپ یہ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو 5% اس پہ منافع دیتے۔ 5% اتنے کم پر نہیں دیتا ہوں، کہا 10% دے دیں، کہا مجھے اس سے زیادہ مل چکے، کہا مدینہ میں ہم سے بڑا تاجر ہے کوئی نہیں، 10% سے زیادہ آپ کو کس نے دیا؟ کہا ایک ذات ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو 700 گنا دے دوں، میں اس سے معاہدہ کر چکا ہوں۔ پھر جو اونٹ آئے تھے اس کا بوجھ کھول دیا اور غربا سے کہا جو اس میں سے جتنا لے جا سکتا ہے وہ لے جا۔ اسی لیے وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے 2 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ یہ وہ خوش نصیب ہے، اور فرمائے من اشترى بئر روما فلہ الجنہ، جو بیر روما خرید کر میری امت کے لیے وقف کر دے گا اس کو اللہ جنت دے دیں گے، اور یہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور اس سے کہا کہ یہ کنواں مجھے میٹھے پانی کا بیچ دو۔ اس نے جب دیکھا ضرورت ہے اور ان کو اللہ نے دیا ہے، اس نے 10 گنا زیادہ قیمت لگائی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا، آپ نے اس کو وقف کر دیا۔ بیر روما آج بھی مدینہ منورہ جائے، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، اس کنویں کے آثار اور نشانات موجود ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے اس تنگی کے موقع پر غزوہ تبوک جب لشکر جا رہا تھا، فرمایا جس نے اس موقع پر لشکر کو سامان فراہم کیا تو اس کو اللہ پاک جنت دے دیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، اونٹوں کا ایک پورا قافلہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمایا۔ تو بھئی یہ دنیا تو اللہ جس کو دیتے ہیں تو یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے نا، ہماری ذاتی تو ہے نہیں۔ اس لیے کہیں بھی قرآن کریم میں اللہ پاک نے رزق کی نسبت بندوں کی طرف نہیں کی۔ کیا فرمایا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے، ہم جو تمہیں رزق دیتے ہیں، تاکہ اس بندے کو احساس ہو جائے کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق پہ خرچ ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہے دوست۔ اور پھر ایسا کرنے پر اللہ پاک جتنی برکت دیتے ہیں، مال محفوظ ہو جاتا ہے، عزتیں دے دیتے ہیں، وہ تو ہماری سوچ سے بھی بڑی ہے دوست۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، نیکی کے مختلف موقع ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں، اور میں ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ یار میرے پاس تو اسباب نہیں ہے، میں کسی کو نئی چیزیں دوں، بھائی میرے پاس 2 چادریں ہو گئی، ایک شال پچھلے سال خریدی تھی، ایک اس سال کی، یا ایک اس سے پچھلے سال کی، 2 ہو گئی۔ اس ایک شال کو صاف ستھرا کر کے، اس کو استری کر کے وہ جا کے کسی مستحق کو دے دیں۔ آپ کے پاس 2 کمبل ہے، وہ جا کے ایک کسی مستحق کو دے دیں۔ گرم کپڑے آپ کے استعمال سے زائد ہو گئے، وہ جا کے کسی مستحق کو دے دیں۔ آپ کے گھر پانی کی آسانی ہے، ایک دن اس کو کھول دے، وہ جو اس میں سے پانی لے جا سکتا ہے وہ لے جائے۔
یہ نیکی کے کام ہم کر کے دیکھیں اللہ کے لیے، پھر دیکھیں اللہ کی برکتیں کیسے ہماری طرف متوجہ ہوتی. یہ ہے تعاون علی البر والتقوی، جس کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے کہ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آج جو یہ وقتی سی مشکلات ہے نا، کہ پانی کی قلت ہے، گیس کی قلت ہے اور بجلی کی قلت ہے، یہ اس طرح کی جو چند چیزیں ہوتی ہے، اس میں انسان دوسرے کے لیے جو راحت بنا سکتا ہے وہ اپنی حیثیت کے بقدر ضرور بنائے، اور یہ چیزیں ضائع نہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں ایک ایک چیز محفوظ ہو جاتی. کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر مڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ساتھ ہی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علیہ. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. تین مرتبہ پڑھیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی۔ 3 مرتبہ پڑھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے، ان کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو، بالخصوص خلفائے راشدین، تمام صحابہ اکرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، اعزاء، اقارب، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے والدین، بالخصوص اپنے مشفق اور مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہم، اور اپنے مامو جان رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان تمام حضرات کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ان سب کو پورا پورا اجر نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ دل میں تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات اتر رہے ہیں، میرے دل کے اندر سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات، سب کچھ نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔ خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی عصیان نہیں چھوڑا۔ بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے۔ بنا لے اپنا تو بندہ، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ تیرے دینے سے اے مولا، تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا۔ مگر بن جائے گا میرا، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی درگزر کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔
پوری زندگی اتباع شریعت و سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے۔ ظاہر اور باطن کے فتنوں سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائے، ذکر کی مجلس میں شریک ہوئے، جتنا وقت دیا یا اللہ سب کے آنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں، وسعتیں، سعادتیں، راحتیں، نعمتیں اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ یا اللہ پوری زندگی پاکیزہ مجلس سے، اپنے مبارک ذکر سے ہمیں اپنی زبان اور دل کو معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مسجد سے یا اللہ ہمارے تعلق کو، ہمارے دلوں کے جوڑ کو مضبوط فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے۔ جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے۔ ہمارے اس مدرسے کے ایک فاضل عالم، نوجوان عالم کا گزشتہ کل انتقال ہوا، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل اور مکمل مغفرت فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، ان کے معصوم بچوں کی اللہ پاک غیب سے کفالت و حفاظت فرما دے۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرما دے، کی قبر کو، والدین کی قبروں کو، اساتذہ کی قبروں کو، اس مسجد کے جتنے نمازی دنیا سے چلے گئے کل امت مسلمہ کے مرحومین کی قبروں کو اللہ پاک جنت کے باغیچے فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام